اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جھارکھنڈ کی، جہاں پر مدھوپور کے بائی الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ میں، نئی تاریخ کے ساتھ میں، نئی رنریتیوں کے ساتھ میں میدان میں اتر چکی ہے۔ اور مدھوپور کے بائی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں وہاں پر الیکشن کو لڑنے کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ اور وہاں کی عوام کے ساتھ میں مل کر نئی تاریخ کو رقم کرنے کے لیے جھارکھنڈ میں اتر چکی ہے۔ جس طرح سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہاں پر آ کر بے باکی کے ساتھ میں اپنی آواز کو بلند کیا ہے، اسی آواز کو لے کر اب عوام کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرز اتر چکے ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے اگر جڑے ہوئے ہیں، آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو چاہتے ہیں، تو آپ سے میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیں اور آپ کی دعاؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے دعا کریں۔ اور یہاں پر جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ویدھان سبھا کے الیکشن میں حصہ لی تھی اور وہاں پر جھارکھنڈ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس بائی الیکشن کے ذریعے سے اب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی کمر کو کس لیا ہے اور یہاں پر دھماکے دار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا مدھوپور میں پرچار چل رہا ہے۔ اور یہاں کے کینڈیڈیٹ جس طرح سے مجلس کے لوگوں سے مل رہے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو ایک بڑی کامیابی اور کامرانی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس کے کینڈیڈیٹ کے لیے دعا کریں اور جو مدھوپور میں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پر آپ اپنے ووٹوں کا ایک ووٹوں کا آپ مجلس کے امیدوار کو دے کر وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو کامیاب کریں اور انشاءاللہ تعالی جھارکھنڈ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے پرچم کو لہرائے گی۔ جس طرح سے بہار میں مجلس نے بائی الیکشن کے ذریعے سے وہاں پر اپنی جیت کو حاصل کیا تھا، اب اسی کی راہ پر جھارکھنڈ میں بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتر چکی ہے۔ اور یہاں کے مدھوپور میں مجلس کے جو امیدوار ہیں، اقبال انصاری صاحب اپنی محنتوں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں جا کر ووٹ کو مانگ رہے ہیں اور اپنے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ جو مجلس سے جڑے ہوئے ہیں اور مجلس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اور مضبوط کرنے کے لیے مدھوپور کے کینڈیڈیٹ اب میدان میں اتر چکے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے پورے بھارت دیش میں مضبوطی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے، اگر اس کے ساتھ میں آپ کا جوش اور خروش اور آپ کی محبتیں اور آپ کا ایک قیمتی ووٹ اگر ان کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے چاہا تو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے پورے بھارت دیش میں پرچم کو لہرائے گی۔ اور یہاں پر جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، اس کو دیکھا جائے تو آپ اپنا ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دے کر مجلس کے امیدوار کو کامیاب اور کامران کریں۔ اور آپ سے میں محتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس سے جڑنا چاہتے ہیں، مجلس میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ جلد سے جلد یہ فیصلہ لے لیں، کیونکہ یہ ایک واحد پارٹی ہے جو ہندو مسلمان کے بیچ جو اتنے سارے نفرتیں پھیلا دیا گیا ہے، ان کو ملا کر ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ملا کر اگر کوئی پارٹی چل رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور بیرسٹر اسد الدین اویسی ہیں، کیونکہ مجلس کا جو یہ کہنا ہے کہ مجلس ہر انسان کی پارٹی ہے اور ہر انسان کے دلوں میں بستی ہے۔ جس طرح سے اسد الدین اویسی صاحب کو ہر انسان اپنی محبتوں کے نظریے سے اسد الدین اویسی صاحب پر نظریں گڑائے بیٹھے
رکھے ہیں اسی طرح سے آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو آپ کامیاب و کامران بنائے۔ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنی بے باکی کے ذریعے سے آپ کے درمیان میں آ کر آپ کی آواز کو بلند کر کے آپ کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اگر ایسی کوئی اور پارٹی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بیچ اگر کوئی پارٹی آپ کے لیے اور آپ کے حق کے لیے لڑتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہے، جو بے باکی کے ذریعے سے مظلوموں کی آواز بن کر ایوانی اسمبلی میں گونجتی ہے، اور ایوانوں میں اگر کوئی قانون کالا قانون بنتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اورنگ آباد کے ایم پی امتیاز جلیل صاحب اس پر اپنی آواز کو بے باکی کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اس کالے قانون کے خلاف۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جس طرح سے ٹرپل طلاق کا معاملہ ایوانی اسمبلی میں چل رہا تھا، اس وقت اگر کوئی مجاہد اگر کوئی اٹھ کر اس کا خلاف اگر اس بل کے خلاف اگر کوئی بولا تو وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اورنگ آباد کے ایم پی امتیاز جلیل صاحب ہی تھے جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی اور اس بل کو ایوانی اسمبلی میں پھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایوان میں اس کے بعد سے این آر سی کا معاملہ چلا، اس کے بعد میں پھر ایسے کئی کالے قانون آئے جس پر اسد الدین اویسی صاحب نے آواز کو اٹھائے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیں گے تو آپ کی پارٹی آپ کے درمیان میں رہ کر کام کرے گی اور آپ کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کے خلاف کو آواز اٹھائے گی، اور جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں اس پہ آواز اٹھا کر آپ کے بیچ میں رہ کر آپ کے کام کو کرے گی۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مدھو پور کے لوگ جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو ایک اپنی نظر وہ مجلس اتحاد المسلمین پر گڑائے ہوئے ہیں اور وہ مجلس کو ایک امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ایک ووٹ اپنا جو قیمتی ووٹ ہے مجلس کے حق میں دے کر مجلس کے امیدوار کو اس مرتبہ مدھو پور سے کامیاب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس پر اسد الدین اویسی صاحب اور جو ہمارے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے یہاں کے لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسئلے کو حل کریں گے، اور جو آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا کر آپ کے حق کو دلائیں گے، اور یہاں کی جو موجودہ سرکار ہے ان کے خلاف آواز اٹھا کر آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ کام کو کریں گے۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں۔